السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ایٹ 7 اور میں ہوں ناجیہ عاشر۔ ہمارے آج کے پروگرام کی ٹاپ سٹوریز یہ ہیں۔ ایم کیو ایم نے الطاف حسین کے مینڈیٹ پر قبضہ کر لیا، لندن سے استعفوں پر اصرار، لیکن ایم کیو ایم پاکستان کا صاف انکار۔ اور انتہا پسندی کی انتہا، صحافتی اخلاقیات بالائے طاق، اڑی حملے کے بعد بھارتی میڈیا کا دیوانہ پن، کیسے واویلا مچایا اور کیا کیا چلایا، پروگرام میں اس پر بھی بات ہوگی۔ ایم کیو ایم نے اپنے قائد کے مینڈیٹ پر بالآخر قبضہ کر لیا۔ یہ الزام لگایا گیا ہے لندن قیادت کی جانب سے۔ ایم کیو ایم پاکستان اور لندن میں تناؤ بہت پہلے سے ہی صاف اور واضح نظر آ رہا تھا، لیکن دونوں جانب سے ہی مسلسل تردید کی گئی، مگر سندھ اسمبلی میں متحدہ قائد کے خلاف قرارداد کی منظوری کے بعد دھڑے بندیاں اب واضح ہو گئی ہیں۔ لندن سے ایم کیو ایم پاکستان کے رہنماؤں سے رابطے کیے جا رہے ہیں، انہیں فون آ رہے ہیں، استعفے مانگے جا رہے ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ انہیں ملنے والا ووٹ بینک متحدہ قائد کا ہے، لہٰذا وہ مستعفی ہو جائیں اور اپنے بل پر پھر سے منتخب ہو کر دکھائیں۔ اس اہم اپڈیٹ کے بعد ذرائع سے خبریں یہ بھی آئیں کہ قومی اسمبلی کے رکن سفیان یوسف نے استعفیٰ لندن سے بھجوایا ہے۔ ہم نے سفیان یوسف سے بھی براہ راست رابطے کرنے کی کوشش کی، لیکن ایسا ممکن نہیں ہو سکا ہے۔ بیرسٹر سیف کے سینٹ سے استعفے کی خبریں بھی آئی تھیں، لیکن فی الحال اس کی تردید کر دی گئی ہے۔ اس سارے معاملے پر ایم کیو ایم پاکستان کے رہنماؤں سے بات کی گئی اور ان سے یہ سوال پوچھا گیا کہ کیا وہ مستعفی ہوں گے، تو ان کا کیا کہنا تھا، آپ کو یہ سنواتے ہیں۔ استعفیٰ کوئی ارادہ نہیں ہے، یہ مینڈیٹ پاکستان کا دیا ہوا ہے، پاکستان کی عوام کا دیا ہوا ہے، پاکستان کی عوام ابھی بھی ہمیں سپورٹ کر رہی ہے، اسی لیے ہم پاکستان کے لیے ابھی بھی کام کر رہے ہیں۔ میرے جو خدمات کے سربراہ ہیں وہ ہیں ڈاکٹر فاروق ستار، جب وہ کہیں گے استعفیٰ دینے کا تو ہم استعفیٰ بھی دیں گے۔ اسلام اور پاکستان اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ ایم کیو ایم کے اراکین سندھ اسمبلی کو آپ نے سنا، کوئی بھی استعفیٰ دینے کو تیار نہیں، پارٹی قیادت پر انحصار کر رہے ہیں اور ہر فیصلے کا اختیار فاروق ستار کو دے رہے ہیں۔ لندن کو ڈس اون کیا جا رہا ہے، واضح کیا جا رہا ہے کہ اب فیصلے پاکستان میں ہی ہوں گے اور وہ پاکستانی قیادت کا فیصلہ مانیں گے۔ ایم کیو ایم لندن اور پاکستان میں بڑھتا ہوا یہ تناؤ اور ایم کیو ایم کا مینڈیٹ آخر ہے کس کا، اسی پر آج کے پروگرام میں بات ہوگی، لیکن پہلے ایک بریک، دیکھتے رہیے پاکستان ایٹ 7۔ ویلکم بیک۔ ایم کیو ایم پاکستان اراکین کو لندن سے فون کالز آ رہی ہیں اور استعفوں کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ یہ بات اب کہاں سے کہاں جائے گی اور مینڈیٹ آخر ہے کس کا، اس پر ہم بات کریں گے۔ ایم کیو ایم کے رہنما ساجد احمد ہمارے ساتھ ہیں۔ بہت شکریہ ساجد صاحب آپ کا۔ لندن سے فون کالز آ رہی ہیں، تمام ہی اراکین کو استعفے بھی طلب کیے جا رہے ہیں، کیا آپ سے کوئی رابطہ ہوا ہے، آپ کو کوئی کال آئی ہے؟ ساجد صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام۔ ساجد صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ لندن سے مسلسل فون کالز آ رہی ہیں، استعفے بھی طلب کیے جا رہے ہیں، کیا آپ کا کوئی رابطہ ہوا ہے لندن سے، کوئی کال آئی آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی نہیں، میرے پاس کوئی کال ایسی نہیں آئی اس حوالے سے، اور اراکین اسمبلی سندھ اسمبلی بھی آج کہہ دیا ہم کوئی استعفیٰ نہیں دیں گے جی، اور باقی اراکین قومی اسمبلی سینٹ کوئی بھی استعفیٰ نہیں دے گا۔ استعفیٰ کیوں دیں، اس کی وجوہات بھی ہونی چاہیے۔ اس وقت پوری تنظیم کو، پوری پارٹی کو، پوری تحریک کو فاروق بھائی نے، خواجہ اظہر بھائی نے اور دیگر پوری رابطہ کمیٹی پاکستان نے، ہم ان حالات سے جو برے حالات آ گئے تھے 22 کے بعد سے، اس سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور ویسے بھی ایم کیو ایم پاکستان نے تمام کے تمام اپنا رابطہ، اپنا کنیکشن ختم کر لیا ان لوگوں سے، اپنے آئین میں بھی ترمیم کر دی باقاعدہ۔ ٹھیک ہے ساجد صاحب، ایم کیو ایم کے جو اراکین ہیں اور فاروق ستار صاحب، انہوں نے بھی واضح کیا ہے کہ لندن کا کوئی بھی حکم نہیں مانا جائے گا، جتنے بھی فیصلے ہیں وہ پاکستان میں ہی ہوں گے۔ آپ لوگوں نے کل سندھ اسمبلی میں اپنے قائد کے خلاف قرارداد بھی منظور کرائی، کڑا وقت ہے، ظاہر ہے ایک کے بعد ایک امتحان آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ آپ کو ملنے والا مینڈیٹ ایم کیو ایم کے قائد کا ہے یا پھر ایم کیو ایم کا ہے؟ دیکھیں، جو مینڈیٹ ملا ہے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کو، وہ ملا ہے پاکستان کے آئین کے مطابق اور پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہوئے، پاکستان کی تعمیر و ترقی کی بنیاد پر، کراچی کی تعمیر و ترقی کی بنیاد پر، کراچی کے لوگوں کے حقوق کے حوالے سے آواز اٹھانے کے حوالے پر مینڈیٹ ملا ہے متحدہ قومی پاکستان کو۔ تو یہ مینڈیٹ لوگوں کی امانت ہے اور اس مینڈیٹ ہی کی وجہ سے اب آگے ہمیں لوگوں کے مسائل حل کرنے ہیں۔ وفاق کے اندر
आवाज उठानी है कराची के लोगों के लिए, हैदराबाद के लोगों के लिए, सिंध की सतह पर आवाज उठाएंगे, सेनेट में जो अरकान है वो सेनेट पे आवाज उठाएंगे। तो ये एक फोरम है आवाज उठाने का, अपने लोगों को मुश्किलात से निकालने का, उनकी प्रॉब्लम्स को और उनकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने का एक फोरम है। तो मेरे ख्याल में 22 तारीख के बाद वैसे कौम एक दलदल में फंस गई थी, उस दलदल से हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी की पूरी मुत्तहिदा पार्लियामेंट, अरकान असम्बली, एमक्यूएम के कारकुनान और कराची, हैदराबाद और उर्दू बोलने वाले जिन्होंने वोट और दिए मुत्तहिदा पाकिस्तान को, उनकी भी ख्वाहिश ये है कि अब हम इन हालात से निकलें, आगे बढ़ें। आपको कैसे अंदाजा कि उनकी ख्वाहिश क्या है? क्योंकि जितनी बातें अभी आपने की, आपने कहा कि पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने पर ये मैंडेट मिला है, ये मैंडेट इसलिए मिला है कि तरक्की के लिए काम किए गए, और भी बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो कि अवाम के हल किए गए, उस पर ये मैंडेट मिला। लेकिन ये सब इस वक्त की आप बात कर रहे हैं, जिस वक्त आपको ये मैंडेट मिला था, ये मैंडेट तो एमक्यूएम का है। इखलाकियात क्या कहती हैं? इखलाकियात भी ये कहती हैं कि एमक्यूएम पाकिस्तान किसके नाम पर रजिस्टर्ड है? फारूक सत्तार के नाम पर रजिस्टर्ड है जमात ये, ठीक है ना। इसके सरबराह भी फारूक सत्तार भाई हैं और अभी भी नहीं कर रहे हैं इसकी मुत्तहिदा कौम पाकिस्तान की सरबराही फारूक नहीं कर रहे हैं। तो ये मैंडेट किसी की, ये मैंडेट मुत्तहिदा कौम पाकिस्तान का है बेसिकली, ठीक है ना। और वैसे भी पार्टी का एक बाकायदा तौर पर आइन बना हुआ था, उससे भी तरमीम की गई है, उसमें यही कहा गया है कि जो लंदन से अब जो लोग ये कह रहे हैं कि इस्तीफे दे दें और आप लोग इनसे इनका सीटों पर रहना गैर आईनी है, गैर कानूनी, मेरे ख्याल में हम आईनी और कानूनी तौर पर सीटों पर बैठे हुए हैं। और वैसे भी जो एमक्यूएम ने अपने आइन के अंदर तब्दीली की है उसने एमक्यूएम को वाज़ेह कर दिया। चलिए ठीक है, अब लंदन से लाताल्लुक हो गए आप, इस लाताल्लुकी के बाद आप क्या समझते हैं, मुत्तहिदा की जो अवामी मकबूलियत है वही रहेगी या फर्क पड़ेगा? वोट बैंक टूट गया है, डिवाइड हो गई है एमक्यूएम? मुत्तहिदा कौम पाकिस्तान का वोट बैंक डिवाइड नहीं हुआ है और इंशाल्लाह ये वक्त भी साबित करेगा। PS-127 का हमने भी गुज़श्ता दिनों इलेक्शन लड़ा है, 15,000 वोट मिले हैं, ये तमाम वाकयात के बाद ही 15,000 वोट मिले हैं। और दूसरा ये कि वो सीट वैसे भी हम जीत जाते, लेकिन उस पर जिस तरह से धांधली, गुंडागर्दी, बदमाशी, इंतजामी बदमाशी सब की गई, उस वजह से वो हम हारे, वरना वो सीट हमारी विन थी। तो वो सीट 22 तारीख के बाद भी वो इलेक्शन हुए हैं। अगर कोई ऐसी बात होती तो मेरे ख्याल में वो लोग शायद ना निकलते हैं, लोग वोट ना देते। कराची के लोग भी इस चीज पर मुत्तफिक हैं, हमने भी ग्राउंड पर काम किया है, वर्क किया है, लोगों से मुलाकात की है, वो भी चाहते हैं। आपने कहा कि वोट बैंक नहीं टूटा है, लेकिन एमक्यूएम हमें 4 धड़ों में वाज़ेह तौर पर तकसीम नजर आ रही है। हकीकी हो गई, पीएसपी हो गई, लंदन और पाकिस्तान। अब हकीकी और पीएसपी दोनों मुत्तहिदा कायद से इख्तिलाफात के नतीजे में सामने आई हैं। बुनियादी नुक्ता यही था। तो क्या अब जब एमक्यूएम पाकिस्तान लंदन से लाताल्लुक हो चुकी है, तो क्या हकीकी और पीएसपी को फिर से मुत्तहिदा में जम किया जा सकता है या अगले इलेक्शन में कोई नया इत्तेहाद आप लोगों का बनेगा? देखिए, नंबर 1 ये कि अच्छा है कि कराची में सब इस बात के काम करें, अपने अपने हुदूद में रहते हुए। लड़ने की किसी से किसी को जरूरत नहीं है। अब जिस तरह से हकीकी बनी उसको बनाया गया, लॉन्च किया गया, आपने देखा कि उनके जो आज इलेक्शन हो चुके हैं, अभी बल्कि इलेक्शन लांडी के अंदर हुए थे, एक वार्ड का इलेक्शन, जो जहाँ के उनके रहनुमा रहते हैं वो एक वार्ड का इलेक्शन जीत नहीं सके। तो बहरहाल वो अलग बात है। इसके अलावा पीएसपी की भी आपने सूरत देख ली कि उनको भी अवामी मकबूलियत इधर मिली नहीं। इनके रहनुमा मुख्तलिफ एरियाज दावे तो बहुत कर रहे हैं कि एमक्यूएम का वोट बैंक हो गया, पहले इतने वोट मिलते थे तो अब इनको 15,000 वोट मिले हैं। अगर लीड भी इनके रहनुमा आए थे तो वो तो 100-150 लोग खड़े हुए थे वहाँ पर। उन्होंने जो लोग खड़े हुए थे उन्होंने भी हमें फोन किए कि मादर इनके साथ, आपके साथ, लेकिन खड़े इनके साथ हैं। तो 15,000 लोग इनके मीटिंग में होने चाहिए थे, इनकी जलसों में होने चाहिए थे, जहाँ नाकाम हो गए। ठीक है, नहीं अभी आपका फिलहाल कोई इत्तेहाद होता नजर नहीं आता। बहुत शुक्रिया साजिद सब थे एमक्यूएम का मौक़िफ़ आपने जाना। एक ब्रेक ले रहे हैं और इस ब्रेक के बाद उड़ी हमले के बाद भारतीय मीडिया ने जो वावेला मचाया है उस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। उड़ी हमले के बाद पाक भारत कशीदगी मुसलसल बढ़ती जा रही है। हालात कशीदा हैं, ऐसे में दोनों जानिब का जो मीडिया है उसका अहम किरदार है, लेकिन भारतीय मीडिया मुसलसल आग पर तेल का सा काम कर रहा है। अभी उड़ी हमला हुआ ही था कि ईटीवी चिल्लाया, अब की बार सीमा पार। CNBC आवाज पर एक साबिक फौजी अफसर बोले, LOC खत्म, भारतीय फौजी सरहद पार घुस जाएं। इंडिया टुडे चिल्लाया, भारतीय फौजी पाकिस्तानी सरजमीन पर। इसी तरह से NDTV ने तो अपने फिदाइन तैयार करने तक का मशवरा दिया और बात सिर्फ यही नहीं रुकी है। उड़ी हमले के अगले दिन टाइम्स नाउ, न्यूज़ X, इंडिया टुडे
اور CNN IBN نے تو جیسے کہ پاک بھارت جنگ ہی چھڑوا دی تھی اور تاثر یہ دیا جانے لگا تھا کہ جیسے بھارت سرکار جو سوچ رہی ہے ان چینلز کو پہلے سے ہی ان تمام باتوں کا علم ہے. بھارتی میڈیا کا یہ نیگیٹو رول اس بات سے بے فکر کہ جو کہا جا رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے, اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں اور اس کا انجام کیا ہوگا. اگر دو نیوکلیئر اسٹیٹس آپس میں لڑ پڑیں تو صورتحال کتنی بھیانک ہوگی. بھارتی میڈیا ہو یا پھر پاکستانی میڈیا, دونوں کو ہی اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ پاکستان اور بھارت نیوکلیئر اسٹیٹس ہیں. انہیں اپنے ناظرین کو حقیقی صورتحال سے آگاہ کرنا چاہیے, ان کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے, کریٹیکلی دونوں حکومتوں کی جانب سے آنے والے کلیمز کو ایگزامن کرنا چاہیے. صرف جنگ ہی نہیں, امن کے حامیوں کا بھی موقف سامنے لانا چاہیے, لیکن ایسا ہوتا ہوا بدقسمتی سے ہمیں دکھائی نہیں دے رہا, بلکہ الٹا مسلسل جلتی پر تیل کا کام کیا جا رہا ہے. اسی پر ہم بات کریں گے. سینئر اینالسٹ عامر احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عامر صاحب, جب سے اڑی حملہ ہوا ہے اس کے بعد سے جس قسم کی میڈیا کوریج کی گئی ہے, اس طرح کے سٹیٹمنٹس خاص طور پر بھارت میں چلائے گئے ہیں, وہ اس طرح کے سٹیٹمنٹس ہیں کہ ہم یہاں پر چلا بھی نہیں سکتے اور دکھا بھی نہیں سکتے ہیں. اس طرح کا جرنلزم ایسے وقت میں کہ جب دونوں کنٹریز کے درمیان شدید ٹینشن ہے, اس کا انجام کیا ہوگا؟ نادیہ دیکھو, میں اس کو بہت زیادہ سیریسلی اس لیے نہیں لیتا ہوں ان چیزوں کو کہ یہ جرنلزم نہیں ہے, یہ ایک قسم کا کمرشلزم ہے. دیکھیں پاکستان کے اندر بھی بہت ایک بڑا طبقہ ہے لوگوں کا جو دل سے مانتا ہے کہ بھارت ہمارا دشمن ہے, جس کو بھارت مخالف طبقہ کہتے ہیں. اس طبقے کو وہ پاکستان کا میڈیا انڈین میڈیا کی طرح ایک کمرشل میڈیا ہے, وہ اپنی آڈینس کی بنیاد کے اوپر اپنی ریٹنگز لیتا ہے اور ریٹنگ کی بنیاد کے اوپر اپنی کمائی کرتا ہے. تو اگر وہ ایک طبقہ وہ سمجھتا ہے کتنا بڑا ہے کہ اگر ہم نے ان کی مرضی کی بات کی تو یہ ہمیں زیادہ دیکھیں گے, اس سے ریٹنگ بہتر ہوگی, ہمارا ریونیو بہتر ہوگا, تو وہ اس بات کی جو صحافتی اقدار ہے اس سے قطع نظر وہ بات کرنا چاہیں گے اپنی کمرشل انٹرسٹ کے لیے. انڈین میڈیا اس کے مقابلے میں یہ پریشر انڈین میڈیا کے اوپر بہت ہی زیادہ ہے. وہ ہم سے 5 گنا بڑی آبادی ہے, تو آپ اگر سیدھا سا بھی حساب لگائیں تو جتنا طبقہ ہمارا بھارت مخالف ہے اس سے کم از کم 5 گنا زیادہ تو وہاں پر پاکستان مخالف طبقہ ہوگا. یہ بالکل خالص کمرشلزم ہے. ناجیہ میں کوئی پریشر نہیں ہوگا. نہیں ناجیہ, میں بالکل نہیں سمجھتا کہ اس طرح کی کوئی بات ہوگی. یہ پیورلی ایک کمرشل بیسس کے اوپر یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں, کیونکہ دیکھیے میڈیا کا جو کردار ہے وہ اس کا عوام سے وہ جڑا ہوتا ہے, عوام کے جو مرال ہوتا ہے اور ان کا جو حوصلہ ہوتا ہے اس سے جڑا ہوتا ہے, لیکن اس سے کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ حکومتی فیصلوں کے اوپر بھی اثر انداز ہو سکے. اچھا, جب میں نے سارا یہ اسٹڈی کیا تو مجھے 3 فیکٹرز ملے تھے. ایک تو TRP کمرشلزم جو آپ کہہ رہے ہیں, یہ تو تھا ہی. اس کے علاوہ ایک یہ تھا کہ حکومت کی جانب سے بھی نیشنل انٹرسٹ ہوتا ہے, ظاہر ہے کچھ آپ کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں, اس میں رہ کر آپ کو کرنا ہوتا ہے, تو ایک حکومتی پریشر بھی ہے. دوسرا جو سب سے بڑی چیز ہے وہ ہے انتہا پسندوں کی طرف سے جو پریشر آ رہا ہے. وہ پریشر یہ آ رہا ہے کہ مختلف اسٹیٹمنٹس دیے جا رہے ہیں. اب سے کچھ دیر پہلے ہی ایک انتہائی واہیات قسم کا اسٹیٹمنٹ تھا جو کہ کسی انتہا پسند جماعت کی جانب سے سامنے آیا اور وہ ایک مین اسٹریم میڈیا پر چلا دیا گیا. جی بالکل. تو یہ بھی تو ایک فیکٹر ہے کہ جو انتہا پسند چاہتے ہیں میڈیا بھی اتنا ہی انتہا پسند ہو رہا ہے. بالکل صحیح کی بات کر رہی ہیں ہم ناجی, اور وہ اسی لیے کہ اس طرح کا جنگوازم اور اس طرح کا نیشنلزم جو ہے وہ ایک تو انڈین میڈیا پاکستانی میڈیا کے مقابلے میں, اور یہ بات میں انٹرنیشنل فورم پہ بھی کر چکا ہوں, میں بہت جگہ پر یہ آرگو کر چکا ہوں کہ پاکستانی میڈیا کے مقابلے میں انڈین میڈیا بہت زیادہ نیشنلسٹک ہے. اس کے اندر جو نیشنلسٹ جنگوازم ہے وہ پاکستان کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے, اور اس کی یہ وجہ ہے کہ انڈین ریاست کے پیچھے میڈیا کا کنسنسس جو ہے وہ پاکستان کے مقابلے میں بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. یہاں پر پھر بھی آپ کو انڈیپینڈنٹ جرنلزم مل جاتا ہے, آپ کو انڈیپینڈنٹ اوپینین مل جاتا ہے, لیکن جہاں تک انڈیا کی فارن پالیسی اور خاص طور پر اس کی پاکستان پالیسی کا تعلق ہے, آپ دیکھیں گی کہ وہاں پر اس کے میڈیا میں آپ کو بالکل ایک یونانیمٹی ملے گی, بالکل ایک جیسا اتفاق ملے گا اس کے اوپر. ایک تو اس کی یہ بہت بڑی وجہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو جس طرح کے آپ نے مثال دی کہ ایک انتہا پسند لیڈر نے جس طرح کا بیان دیا اور اس کو بہت اچھالا گیا اس میڈیا کے اندر, اس انتہا پسند لیڈر کی میں پھر سے یہ کہوں گا بہت بڑی ایک فالوئنگ ہے. دیکھیے ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے, کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ جتنا پاکستان کی کل اب اس سے دگنی صرف انڈیا کی مڈل کلاس ہے, وہ ان کی بہت بڑی مارکیٹ ہے. یہاں کے سکسیسفل میڈیا ہاؤسز
اگر اپنا سالانہ منافع کروڑوں میں گنتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، تو وہاں کے سکسیسفل یا سیمی سکسیسفل میڈیا ہاؤسز بھی اپنا سالانہ منافع جو ہے وہ کئی 100 کروڑ اربوں کے حساب سے جو ہے وہ کماتے ہیں. لیکن اور ان کو وہ گنتے ہیں. جتنی بڑی مارکیٹ ہے اتنے زیادہ خطرات بھی ہیں، اتنی زیادہ پرابلمز سامنے آ سکتی ہیں. یہی وجہ تھی کہ جیسے ہی وہ اس قسم کی باتیں کی گئی دونوں کنٹریز کے درمیان ٹینشن بڑھائی گئی ہے، تو ان کی مارکیٹ بھی گرنے لگی تھی، تو ان کو تو زیادہ نقصان ہوگا. دیکھیے وہ یہ ان کے لیے ایک دفعہ آپ صحافتی اقدار سے ہٹ جاتے ہیں، جب آپ سچ کا دامن چھوڑ دیتے ہیں اپنے ہاتھ سے، تو پھر صحیح غلط کا فیصلہ کرنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے. اور کیونکہ ان کی آپس میں کمپیٹیٹیو ریس بھی بہت ہے، تو پھر وہ اس کے اندر پڑ جاتے ہیں. آپ نے کارگل کی جنگ کے دوران دیکھا کہ ایک کسی وہاں پہ ان کا کوئی فوجی اگر مارا گیا اور اس کے کسی رشتہ دار کو ایک چینل نے پکڑ لیا، اس کو انٹرویو کرنے لگ گئے اور باقی چینلز کو وہ نہ ملے، تو ایسی بھی خبریں وہاں سے آئی ہیں کہ انہوں نے پیسے دے کے اس کو کسی نہ کسی چینل سے خریدا ہے اپنے چینل پر بٹھانے کے لیے. تو اس قسم کے کمرشل اور کمپیٹیٹیو پریشر میں نہ تو وہاں پر جرنلزم ہو رہا ہے اور نہ ہی وہاں پر لوگوں کے تک حقیقت پہنچانے کا جو ہے وہ کسی قسم کا کسی کا بھی کوئی موٹیویشن ہے. بہت شکریہ عامر صاحب کرنے کے لیے. پاکستان اس وقت مشکلات سے بالکل دوچار ہے اور یہ